تجارت احکام تجارت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم میں سے جب کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے اور پہلی کال شامل سلسلہ کریں گے. جی مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ نابالغ بچے کی رکھی ہوئی رقم کاروبار میں لگا سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کا پروفٹ کون لے گا، بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نابالغ کی رقم کی دو صورتیں ہیں. مثال کے طور پر اس کا والد موجود ہے، ایک تو یہ صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا. عام طور پر نابالغ بچے کے پاس اتنی زیادہ رقم ایسے ہی صورت میں آتی ہے کہ والد کے ترکے سے اسے ملی ہے، یا والد کا انتقال ہو گیا، پیچھے ورثہ نابالغ ہیں تو گھر کا چولہا تو چلانا ہے. تو یوں دو صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت میں تو ظاہر بات ہے جو باپ ہے وہی ولی ہے. جو ولی کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا اہم ہے. ولی کا کانسیپٹ اس بات کو سکھاتا ہے کہ ولی کی ذمہ داری ہے بچے کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اور اس کے حوالے سے جو نگہداشت تربیت کے جو معاملات ہیں وہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں. باپ کی موجودگی میں تو کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن جب باپ چلا جائے تو سب سے پہلے تو ولی کا تعین ہوگا کہ بھئی کون جو ہے وہ کاروبار میں لگا سکتا ہے. مثال کے طور پر باپ چلا گیا، دادا موجود ہے، یہ چچا موجود ہیں، تو یہ ان کے اولیاء بنیں گے. دادا ہے تو دادا ولی بنے گا، چچا ہے تو چچا ولی بنے گا. تو ولی ایک امانت سمجھ کر ان پیسوں کو اٹھائے گا، یعنی وہ ایک طرح سے وکیل ہے، اور مناسب جگہ پر لگائے گا. حفاظت کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ اہتمام ہے وہ کرے گا. اور مطلب کہ عام افراد کے مسائل سے یہ کہیں زیادہ نازک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نابالغ نے تھوڑی کھڑے ہو کے پوچھنا ہے یہاں پیسے کیوں لگائے، یا یہ ایگریمنٹ کیوں کیا، یا یہ کیوں کیا. چونکہ جانب مخالف سے رد عمل نہیں آنا، اس لیے بندہ جو ہے وہ بے باک ہو جاتا ہے، بعض اوقات جری ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں رکھتا، پیسہ کہاں آیا کہاں گیا. گنجائش موجود ہے کاروبار میں لگانے کی، لیکن تقاضے بڑے ہیں. تقاضے پورے کرتے ہوئے کاروبار میں لگائے جائیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کا اگر کہیں معاملہ درپیش ہو تو مسلسل کسی مضبوط سنی عالم دین سے یا مفتی اسلام سے رہنمائی لینے کا سلسلہ رکھا جائے. شروع کیونکہ ہم عام ان حالات کے عادی نہیں ہیں، تو شروع میں زیادہ تربیت کی حاجت ہوگی. پھر آپ یوزڈ ٹو ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں، تو پھر آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک. اس میں آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں بار بار ایک لفظ آیا ولی کا. تو ولی سے مطلب عوامی سطح پہ اگر دکھے تو ولی اولیاء اللہ اس طرح سے جاتا ہے، ادھر ولی سے کیا مراد ہے؟ ولی ایک کانسیپٹ کا نام ہے، ایک کریکٹر ہے. ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے.
قرآن پاک میں دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، ایک وہ معنی اس کا مشہور و معروف ہے. ہمارے یہاں عرف عام میں ایک لفظ بولا جاتا ہے سرپرست. جی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرپرست کا معنی ولی میں پایا جاتا ہے، ٹھیک لیکن ہر سرپرست ولی نہیں ہوتا. ٹھیک مثال کے طور پر ایک بچے کو پالا کسی نے، گود لے لیا، یہ اس کا ولی نہیں ہے. ٹھیک ولی رشتوں کی ایک چین کا نام ہے. اگر یہ ہے تو یہ ولی، یہ نہیں ہے اب یہ بنے گا، یہ نہیں ہے تو اب یہ بنے گا، یہ نہیں تو اب یہ بنے گا، پوری چین کا نام ہے. تو اب ولی جو ہے وہ بہت سارے ایسے امور ہیں کہ وہ امور اس ولی کے اختیارات کے محتاج ہوتے ہیں. بھئی نابالغہ کا نکاح کا معاملہ ہو، قانون اس پر جو بھی کہتا ہو، لیکن ایک فقہی طور پر تو چیز موجود ہے. اچھا، پھر جنازے کا معاملہ ہو کہ بھئی ولی اجازت دے گا. اب لوگ پوچھتے ہیں جی جنازے کا تکرار ہو سکتا ہے، تو مسئلہ یہی ہے، اگر پہلا جنازہ ولی کی اجازت سے ہوا ہے تو دوسرا جنازہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو ایک خاص ٹرمینولوجی ولی نے وہ اپنا حق ساقط کر دیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے امور ایسے ہیں جو ولی کی جو ہے نا وہ اس پر موقوف ہوتے ہیں. نابالغ کی سرپرستی کا معاملہ آ گیا، ولی احق ہے، اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہوگی. تو ولی ایک خاص کریکٹر کا نام ہے جس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم کپڑے کا کام اس طرح کریں کہ ہم جو دکاندار ہو اس سے ریٹ طے کر لیں اور اس سے ہم مال اٹھا لیں، لیکن پیسے ہم اس کو تب دیں گے جب وہ مال بک جائے گا، اور اسی طرح جو مال اگر بچ گیا تو وہ ہم کیا اس کو واپس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے مسئلے میں دو باتیں ایسی ہیں کہ جو پیچیدگی پیدا کر رہی ہیں. حل آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک حل تو یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بک جائے گا تو پیسے دیں گے، یہ شرط نہیں چلے گی. آپ سیزن وائز، بھئی مثال کے طور پر رمضان آ رہا ہے تو رمضان کا سیزن رمضان تک ہے، عید تک ہے، اس کے بعد تو نہیں ہے. تو کتنے مہینے جناب اس سیزن میں لگیں گے؟ 3 مہینے لگیں گے. آپ 3 کے بجائے 4 مہینے کی مدت مقرر کر لیں کہ بھئی 4 مہینے میں آپ کو ادائیگی کروں گا. بکنے پر ادائیگی کا جو معاملہ ہے یہ مبہم معاملہ ہے، ابہام ہے اس کے اندر. تو یہ ضروری ہے سودوں کے اندر کہ جب سودا ہونے لگے، ایگریمنٹ ہونے لگے، تو جو ادائیگی ہے، پیمنٹ شیڈول ہے، اس کی مدت واضح ہو. ادھار کی جو مدت ہے اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو، ورنہ یہ سودا جائز نہیں ہوگا. اور دوسری جو چیز بیان کی گئی کہ جی نہیں بکا تو واپس کر دیں گے، ایسی شرط بھی سودوں کے اندر نہیں ہوتی. 3 دن تک کی حد تک ایک ڈیل ہے، اسے خیر شرط کہتے ہیں کہ بھئی 3 دن کے اندر ہم آپ کو واپس کر دیں گے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی شرط نہیں لگا سکتے. خریداری کا مقصد ہوتا ہے انتقالی ملکیت. ایک چیز ایک کی ملکیت سے نکل کر آپ کی ملکیت میں آ جائے گی. جب تک اس کے پاس تھی، جل جائے، ضائع ہو جائے، اس کی چیز ضائع ہوئی. جب وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، اب یہ زمان میں بھی آ گئی آپ کے، اب یہ آپ کی چیز ہے. اب یہ جل جائے تو آپ کی چیز ضائع ہوگی، تو پچھلے والے کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. وہ آدمی لا تعلق ہو گیا ہے اس چیز سے، وہ صرف پیسوں کا تقاضا کر سکتا ہے. یہ خریداری کا مفہوم ہے. اب آپ یہ شرط لگائیں کہ نہیں جی نہیں بکے تو واپس کرنا پڑے گی، بطور شرط کیا نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر ایک آپشن دیتا ہے دکاندار کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئی ہے تو سودا، میں نے آپ کو بیچ دیا، میں اس سے لا تعلق، لیکن کبھی نہیں بکے تو لے آئیے گا، ہم دیکھ لیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سیزن وائز. ایک علاقے میں نہیں چل رہی ہوتی، دوسرے علاقے میں چل رہی ہوتی ہے. تو اگر وہ دکاندار اپنی مرضی سے بغیر جبر کے، بغیر اصرار کے اس کو لے لیتا ہے واپس، اسی قیمت پر ہی لے گا جس پر اس نے دی تھی. ٹھیک تو یہ واپسی ہے. ٹھیک.
اگر وہ خریدتا ہے تو خریدنے میں بارگیننگ ہو سکتی ہے. تو دو یہ چیزیں ہیں کہ سودا ختم ہوا ہے یا نیا سودا ہوا ہے. ٹھیک. کیونکہ اب ایک سوال یہ بھی بنے گا کہ جی یہ لے کر آئے ہیں تو وہ تو اتنے کی لے رہا ہے، تو ٹھیک ہے وہ دوسرا سودا اگر کرنا چاہتا ہے کر لے. تو یہ دو الگ الگ معاملات ہیں. جی، مجھ سے ہول سیلر جو یوں کرتے ہیں اگر مارکیٹ میں کہ دو طرح کی صورتحال جو آپ نے بیان کی، میں چاہ رہا ہوں اس کو اور تھوڑا سا بریف ہو جائے. وہ ایک تو یہ کہ جی چیز ہم نے خریدی ہے ہول سیلر سے، 12 پیس لے لیے، 24 پیس لے لیا، جو بھی اس کی بنتی ہے کوانٹٹی وہ ہم نے اٹھا لی ہے، سودا ہو گیا ہے، ریٹ بھی فکس ہو گئے اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جی ہم رقم کے دیندار ہیں، مثال کے طور پہ 1 مہینے بعد ہم دیں گے. اب ہم نے کوشش کری، وہ جتنا بک گیا اس کی رقم دے دی اور بقیہ جو بچ گیا سودا تو اس کا ہو گیا تھا، لیکن ہم نے دکاندار کو کیونکہ پیمنٹ کرنی ہے اور پیمنٹ ہمارے پاس کم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیز آپ ریٹرن لے لو، تو جتنے کی اس نے بیچی تھی وہ اتنے ہی کی لے لیتا ہے، تو یہ درست ہو جائے گا. یہ ایک نیا سودا بھی کہلا سکتا ہے ٹھیک ہے. اور سابقہ سودا کینسل ہو کے ایک حصے میں کیونکہ چیزیں ہمارے ہاں عدد کے حساب سے ہوتی ہیں. جی اتنے پیس ہیں، اتنے میٹر ہیں، اتنے نگ ہیں، جی کچھ چیزیں واپس ہو سکتی ہیں. ٹھیک. اور مجھ سے اگر یہ بیچے جو ہول سیلر ہے وہ دے ہی اس شرط کے ساتھ رہا ہے کہ بھئی آپ رکھ لو میری چیزیں، میری پروڈکٹ ہے، میرا مال ہے، اگر بک جائے تو آپ اس کی رقم دے دینا ورنہ میں چیز اٹھا لوں گا، کیا ایسے سودا کرنا درست ہوگا؟ دیکھیے اگر کوئی ایسا سودا کرنا چاہتا ہے تو پھر مزدوری مقرر کر دے کہ ٹھیک ہے آپ جا کے بیچو، چیز میری ہے، اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا پر ٹھیک پیس، ٹھیک پر میٹر یا پر آئٹم. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی آسان صورت ہے. صحیح. ورنہ اس کو صرف ایک اخلاقی بنیادوں کی حد تک رکھا جائے کہ نہیں بکے تو لے آئیے گا، میں لے لوں گا. وعدہ نہیں ہے، مطلب شرط نہیں ہے، اور کوئی میں آپ سے وہ بھی نہیں کر رہا کہ جناب اب میں لوں گا ہی لوں گا. حالات و واقعات دیکھ کے دیکھیں گے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا پراپرٹی کا کام ہے، تو ہم بنگلوز میں، شاپس میں، فلیٹس وغیرہ میں کام پلمبر کا، کلر والے کا، کارپینٹر کا ہوتا رہتا ہے. ہم ان کو کام دلواتے ہیں. بعض اوقات ہمارا ذاتی اپنے گھر کا کام ہوتا ہے تو وہ کبھی پیسے نہیں لیتے یا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کام دلواتے رہیں، ہم آپ سے آپ کے کام کے پیسے نہیں لیں گے، یا کبھی رعایت بھی کر لیتے ہیں. یا کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ہم خود ان کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کام دلوا رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمارے جو گھر کا کام ہے یہ آپ کر دینا. پھر تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ رشوت کے زمرے وغیرہ میں تو نہیں آئے گا، طریقہ یہ درست ہے؟ اگر نہیں تو درست طریقہ بھی بتا دیجئے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ میچول انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے دونوں کے درمیان. ایک تو یہ ہے کہ بلا غرض ہو کہ ٹھیک ہے کام آپ نے دلوا دیا اس کو اور آپ کی کوئی غرض نہیں ہے، اور کبھی اتفاق سے آپ کے گھر میں کام نکلا اور آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں اور اس نے کم لیے یا نہیں لیے، اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کام دلوانے کا بدلہ مانگتے ہیں، تو رشوت کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ رشوت کی تعریف پر یہ پورا نہیں اتر رہا. اصل ہو رہی ہے ڈیل کہ آپ نے ایک کام دلوایا، یہ ایک بروکری ہے، اور جو اجرت ہے وہ مجہول ہے کہ بھئی کتنی اجرت ہے، آپ کے گھر میں کام نکلے نہ نکلے تو کتنا نکلے، پتہ چلا کہ سال بھر کا کام نکلا ہوا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو حق ہے، اگر آپ بروکری کی شرائط پوری کرتے ہیں تو بروکری لے لیں ان سے کہ بھئی ٹھیک ہے اتنی ہماری بروکری بنے گی، عرف کے مطابق ہو، شرائط کے مطابق ہو، جس میں بھاگ دوڑ کرنی پڑے، عملی مشقت کرنی پڑے اس کو کام دلوانے میں، تو بروکری آپ لے سکتے ہیں جو اس کا عرف ہے. تو عرف کے مطابق جب آپ نے بروکری لے لی تو وہ آپ کے بیلنس میں جمع بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں پیسے جو ہے وہ آپ سے نہیں لے رہا، میرے یہ بیلنس میں جمع کرتے رہو. پھر کبھی گھر کا کام نکلے تو اتنی مزدوری چل رہی ہے، اتنے کا کام ہے، اچھا بیلنس ریپلیس ہو گیا. طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انڈرسٹوڈ کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، منہ سے نہیں بولیں گے اور بس دل میں یا ذہن و دماغ کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس کے لیے یہ کام کرنے ہیں، کبھی یہ ہمارے کام آئے گا. تو یا تو آپ نیکی سمجھ کر لیں، بلا غرض کریں. کاروبار کر رہے ہیں تو پھر کاروباری اصولوں پہ کریں، درمیانی راستہ اختیار نہ کریں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں نے ایک بندے کے ساتھ مل کر جانوروں کا کاروبار کیا تھا، تو اس میں مجھے اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا جو کام ہے نا وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کروں گا۔ چھوٹے بھائی نے چھوٹے جانوروں کا یہ بکروں والوں کا کیا تھا، اس کے بعد وہ بڑے جانور بھی لے آیا، اور جب ختم ہو گیا کام، یعنی کہ عید گزر گئی، جانور سارے بک گئے اس نے کہا یہ جو بڑے جانور تھے ان میں مجھے نقصان ہوا ہے اور میں نے وہ نقصان چھوٹے جانوروں میں کور کیا ہے، اور باقی جو ہے وہ ہم سب میں برابر کا حصہ تھا۔ کیا مجھے اس نقصان میں شامل ہوتا ہوں؟ جبکہ اس نے مجھے جو شو کیا تھا وہ چھوٹے جانوروں میں کیا تھا اور چھوٹے جانوروں میں فائدہ ہوا تھا۔ دیکھیے، آپ کی بات مان لی جائے تو آپ تو نقصان میں کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ جن جانوروں میں حصہ تھا آپ کا، شیئر تھا آپ کا، ان میں فائدہ ہی ہوا ہے تو آپ کو فائدہ ملنا چاہیے۔ تو یوں لم سم جو ہے نا وہ نقصان آپ کے اوپر ڈالنا یا نقصان اس طریقے سے پورا کرنا، یہ کسی طور پر صحیح نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ ایک ایسا ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں، جس کے پاس 10,000 روپے بھی ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور پارٹ ٹائم نفع ملتا رہے اس کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ بے روزگار رہنے سے یا محتاج رہنے سے، سوال کرنے سے تو لاکھ درجے اچھا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کرے کیسے، یہ اصل میں سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور اس کے سیکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ کوشش کریں گے تو سب کچھ مل جائے گا، ہر فورم دستیاب ہوگا۔ اگر آپ ڈیجیٹل فورم کی بات کریں تو ہمارے پلیٹ فارم سے تجارت کورس کروایا گیا، یہ دارالفتہ علیہ سنت کی جو اپلیکیشن اس پر موجود ہے، آپ کس کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، مداربت کر رہے ہیں، کیا اس کے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اسی طریقے سے فرض علوم کورس ہے، اس میں بھی جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیکچرز پر مختلف بیانات موجود ہیں۔ تو یوں ان کو سیکھنا چاہیے، پھر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یا پھر یہ کہ آپ کسی چیپٹر کو پڑھنے جائیں گے تو چیپٹر تو بہت بڑا ہوتا ہے، تاکہ تو اتنی مشکل مسائل ہیں، تو جس ایک یا دو صورتحال سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے صرف وہ صورت علماء سے پوچھ لی جائے تو معاملات بڑے آسان ہیں۔ جی، اگلی کال دیجیے۔ میں خالد حسین جمالی نواز شاہ سے بول رہا ہوں۔ میری گاؤں میں پرچون کی دکان ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بچوں کا گزر سفر کرتا ہوں، کبھی کبھی تو میرے کو اللہ دیتا ہے تو میں مسجد میں جمعے کے دن پر ادھر دیتا ہوں، میرے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کریانہ شاپ ہے۔ جمالی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ گاؤں دیہات کی جو دکانیں ہوتی ہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہوتی ہیں، تو جو مال آپ نے دکان میں رکھا ہوا ہے وہ مال زکوٰۃ تو ہے، یعنی قابل زکوٰۃ اموال میں سے ہے۔ وہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے، جب آپ حساب لگائیں گے تو اس پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے یہ کتنے پیسوں کی ہوئی۔ مثال کے طور پر اس میں آٹا ہے، دال، چینی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سال کے ایک دن حساب لگانا ہوتا ہے جس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ آپ زکوٰۃ پر پورا بیان کو سن لیں تو آپ کو مسائل سارے سیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو آپ نے اس کا حساب لگایا، آپ کے پاس کتنا کیش ہے، سونا آپ کی ملکیت میں کتنا ہے، تو سونا، چاندی، کیش، پرائز بانڈ، ان کو حساب لگا کر دیکھیں گے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے اس پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ بنے گی، اور جس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صرف اس دن کا حساب ہوگا، پورا سال کا حساب رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی ہوں گے یا علماء ہیں، نواب شاہ میں جامعۃ المدینہ بھی ہے، فیضان مدینہ بھی ہے، وہاں بھی آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں جا کے، علماء آپ کو اس طرح کے مسائل تو بتائیں گے۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ کیسے حل کریں، مشکل نہیں ہے، سیکھ سکتے ہیں۔ سر اشفاق صاحب ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ قبرستان میں جو چندے کی پیٹی ہوتی ہے اس میں چندہ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ قبرستان میں پیٹی ایک الگ معاملہ ہے، کسی ایک مزار پر پیٹی الگ معاملہ ہے۔ بعض اوقات تو مزاروں پر پیٹیاں ہوتی ہیں، جی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے دیکھ بھال کرنے والے امین لوگ ہیں اور خیانت نہیں کرتے تو ڈال دینا چاہیے۔
قبرستان کا تو مطلب یہ ہے کہ قبرستان کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، لائٹنگ، مسالے قبرستان جو ہے پورا کرنے کے لیے. میں نے آج تک دیکھی تو نہیں کوئی سی پیٹی میں نے بھی نہیں دیکھی. تو قبرستان پر ہو، تو اگر کہیں ہے تو اس کی یہ اغراض ہوں گی. تو اگر کوئی وہاں انتظامیہ ایسی ہے جو پیسوں میں خیانت نہیں کرتی اور درست طریقے سے جو ہے وہ مصرف پر خرچ کرتی ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے. رفع عامہ کے کام ہے، عامات المسلمین کو اس سے نفع پہنچتا ہے، یہ پیسے جہاں خرچ ہوں گے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے ذرا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، کام ٹھیکے پہ کرانا درست ہے یا مزدوری پہ کرانا؟ جی مفتی صاحب. عام طور پر کنسٹرکشن کے کام ہیں جو دونوں طریقے پر ہوتے ہیں. مزدوری پر کروائیں تو شکایت یہ ہوتی ہے کہ مزدور بیٹھ جاتا ہے بار بار، کبھی سگریٹ پینے لگ جائے گا، کبھی واش روم چلا جائے گا، کبھی یہاں چلا جائے گا، کبھی جو ہے نا وہ بہت سلو رفتار سے کام کرے گا. اسی مزدور کو ٹھیکہ دے دیا جائے تو اس کے اندر پتہ نہیں 4000 ہارس پاور کا انجن نصب ہو جاتا ہے اور وہ ٹھکا ٹھک روبوٹ بن جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں رہتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ دونوں طریقے سے کروانا جائز ہے، لیکن دونوں طریقوں کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے. مزدوری پہ کروا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کام کی نوعیت اس کو بتائیں گے اور ٹائمنگ مقرر کریں گے، پیسے مقرر کریں گے، معتدل طریقے سے وہ کام کرے. ٹھیکے پر کام ہے تو بعض اوقات کام بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیا 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 کام کرنے ہیں پہلے لکھ لیں سارے، اور یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ جھگڑا کر رہے ہو کہ یہ بھی کام شامل تھا میں تو بتا نہیں سکا اور یہ بھی کرنا تھا. تو ٹھیکے داری میں تھوڑا سا حساب کتاب جو ہے آپ کو زیادہ کرنا ہوگا، اور حساب کتاب کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ کر کے پھر کام کریں. مقصد یہ جیسے انہوں نے تو یہ پوچھا کہ ٹھیکیداری پہ کام کرنا درست ہے، مزدوری پہ، اس کے آپ نے دونوں جواب دیے، شرعی بھی اور جو اس کا ایک ٹیکنیکل ہو سکتا ہے وہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے. اس میں بعضوں کا صورتحال یہ درپیش آ جاتی ہے کہ جو ٹھیکیداری پہ کام کر رہا ہے یا مزدوری پہ کر رہا ہے، اس سے جو معاملات طے ہوئے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا جیسے کام کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کرانے والا سوچتا ہے یہ ویسے تو نہیں ہوا، تو پھر جو ہے اس کی جو معاوضہ ہوتا ہے وہ دینے میں یا تو ٹال بٹول سے کام لیا جا رہا ہے، تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے بیجا. یعنی بیجا سے مراد ہے رقم تو موجود ہے لیکن کیونکہ اب اس نے ہمیں تنگ کیا تو ہم بھی اسے تنگ کریں گے. ایک چیز یہ، دوسرا اس کی جو طے شدہ رقم ہوتی ہے، چاہے ٹھیکیداری ہو چاہے مزدوری ہو، تو اس میں کچھ کٹوتی کر دی جاتی ہے. تو اس کا کوئی معیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اگر کٹوتی اس بنیاد پر کی جا رہی ہے کہ کام پورا نہیں ہوا، مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ 3 چھتیں ڈالنی تھی، اس نے 2 چھتیں ڈالی، ہر بات ایک بہت بڑا حصہ کام کا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے 2-4 جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ اگر کام نہ ہو تو اس کے کتنے پیسے کم ہونے چاہیے. تو یوں ایک ماہر لوگوں کی آرا لے کر آپس میں تصفیہ ہوگا. ٹھیک. تو یوں کٹوتی تو سمجھ میں آتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں بھی کام پکڑیں گے، یہاں بھی پکڑیں گے، یہاں بھی پکڑیں گے، ہفتے میں 2 دن وہاں جائیں گے، 3 دن وہاں جائیں گے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کام پکڑا ایک ماہر آدمی نے اور کھڑا کر دیا اپنا کو شاگرد، اب اس کے کام سے مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا بندہ. تو اس طرح کے تنازعات رہتے ہیں. تو ایگریمنٹ پر جو میں نے شروع میں تاکید بیان کی وہ اسی لیے کی کہ آپ تمام تر چیزیں جو ہیں ایگریمنٹ کا حصہ بنائیں، کیا کرنا ہے. ٹائم پیریڈ پر تنازع رونا پیٹنا چلتا رہتا ہے، بالکل ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے، جی، کرانے والا کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا. تو بس اس فیلڈ کے لوگوں کی مہربانی ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں کہ کم ہیں، لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، مٹیریل نہیں مل رہا یا کوئی بیمار پڑ گیا ہے اس وجہ سے نہیں آ پا رہا، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن جان بوجھ کر تاخیر کرنا بہرحال سامنے والے کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے نا اس نے مکان اپنا بیچ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی. مکان بیچ کے اس نے جو ہے نا وہ ان کا معاہدہ تھا کہ ٹھیک ہے پیسے پورے ادا کرو، اتنے دن میں خالی کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب جناب وہاں سے تقاضا اس کا ہو رہا ہے اور وہاں سے آگے شفٹ نہیں ہو پا رہا ہے بیچارہ. بعض اوقات کرائے پر ہوتا ہے بندہ، ایک جگہ کہہ دیتا ہے مالک کو جی. کہ میں اس مہینے خالی کر دوں گا. اب دوسری جگہ جہاں جانا ہے
وہاں اس کو نیا کرایہ دار مل گیا جی تو تبھی خالی کرو ورنہ میرے بندہ چلا جائے گا. تو یوں پیچیدگیاں بڑی ہیں, اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے معاشرے میں. فقہ حنفی کے جو رولز ہیں جی وہ رولز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ محض اذیت پر آپ معاوضہ وصول کر لیں. ٹھیک معاوضہ مطلب کام کے مقابلے میں تو کم ہو سکتا ہے, کام کم کیا تو معاوضہ کم کر دیا. صحیح. محض اذیت پر جو ہے وہ معاوضہ جو کم ہونا ہے فقہ احناف اس کی اجازت نہیں دیتے. اب مجھ سے ٹھیک ہے آپ نے شرعی جواب دیا, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے جس کے ساتھ جو جس تکلیف سے گزرا ہے نا وہ کہتا ہے اسے سبق سکھائیں گے. بھائی اس نے ہمیں اذیت دی, ہم بھی اسے اذیت دیں گے. اب اذیت دینے کا کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں, تو اب یہ بیچارہ صبر کیسے کرے؟ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو انسانی اوصاف ظاہر کرنے ہوتے ہیں. صبر انسانی اوصاف ہیں, برداشت انسانی اوصاف ہیں, ورنہ تو پھر حیوانیت ہوتی ہے. تو انسان اس بات کی اس کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور درگزر سے کام لے. کوئی فائدہ نہیں ہے ٹینشن پالنے کا, مزید جو ہے نا اذیت پہنچتی ہے. درگزر کیا جائے ایسے معاملے میں. شرعی حکم یہ ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے ٹھیک, وہ تو آپ نے بیان کہ آپ جو ہے نا اس کو پیسے کم کریں محض تاخیر کی وجہ سے, یا اس کو کسی بھی طرح اذیت پہنچائیں. ٹھیک تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک. حدیث پاک میں فرمایا گیا لا ضرر ولا ضرار, مسلمان کو اذیت نہیں دی جائے گی. ٹھیک, صبر کریں, ثواب کمائیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال شامل کرتے ہیں کو. جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو آج کل ہاؤسنگ اسکیم اور سوسائٹیوں میں پلاٹ جو دیتے ہیں قسطوں پہ, اور یہ فائل سسٹم ہوتا ہے, اور اس کا یہ 2-3 سال بعد کہتے ہیں قرآن اندازی ہوگی, پھر آپ کو فائل ملے گی, نمبر ملے گا, پھر آپ کو قبضہ ملے گا. کیا یہ فائل سسٹم کا لینا یہ کیسا ہے, جائز ہے یا نہیں ہے؟ پلاٹ وہ لیں کہ بھئی یہ پیسے اور یہ پلاٹ, ٹھیک ہے. اتنی گنجائش موجود ہے جب دنیا کی ساری چیزیں ادھار میں لین دین ان کا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ چلے جائیں کسی مارکیٹ میں, کپڑا مارکیٹ ہو, یان مارکیٹ ہو, جڑیا بازار میں اناج مارکیٹ ہو, اور بڑی بڑی مارکیٹیں ہوں, ہول سیل ریٹیلر, ان کے درمیان ادھار چل رہا ہوتا ہے. جب ساری چیزیں ادھار میں بکتی ہیں تو پلاٹ بھی اگر کوئی ادھار میں لینا چاہتا ہے تو پلاٹ موجود ہونا ضروری ہے. وہ بتایا کہ بھئی یہ نمبر پلاٹ میں آپ کو دوں گا. جب سوسائٹی بتائے یہ پلاٹ یہاں جہاں آپ کھڑے ہیں یہ والا پلاٹ آپ کو ملے گا, تو بھلے آپ ادھار میں خریدیں, پیسے بعد میں دیں, قسطوں میں دیں, لیکن پلاٹ ہی پتہ نہیں کہاں ہے, 3 سال بعد بتائیں گے پلاٹ کہاں ہوگا. تو پھر اپنے آپ کو جو ہے نا گڑھے میں ڈالنے والی بات ہے. ہزاروں لوگ خوار ہوتے ہوئے گھوم رہے ہیں بیچارے, کیا کراچی میں, کیا لاہور میں, کیا اسلام آباد میں, بڑے بڑے شہروں میں. بہت ساری سوسائٹیاں ایسی ہیں جو جال سازی پر مشتمل ہیں. اولاً تو یہ جو شک ہے, شرط ہے, یہ ناجائز ہے. اگر اس کے بعد پلاٹ ہو بھی اور وہ بتا نہیں رہا فی الحال, تو ہم اتنا کہیں گے ٹھیک ہے کام اس نے غلط کیا لیکن فراڈ نہیں کیا. ٹھیک. لیکن بہت سارے لوگ تو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک موہوم سے ان کی وہ ہوتی ہے کہ جناب ہمیں پلاٹ مل جائے گا اس سوسائٹی میں اور ہم کر لیں گے اور ہم بیچ دیں گے. تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں. ایک سوسائٹی والوں کو میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ جو زمین بیچ رہے ہیں یہ تو 33 سالہ اسکیم ہے, لیز ہے, گوٹ آباد اسکیم ہے. جی. یہ تو پھر اس نے مجھے طریقہ بتایا کہ ہم جو ہے نا اس طریقے سے اس کو کروا لیتے ہیں. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے, وہ فوری طور پر پلاٹ کیوں نہیں بتا رہے ہوتے, بعض اوقات لوکیشن بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہے کہاں. ٹھیک. ڈاکومنٹ کیونکہ پلاٹ بتائیں گے تو ایگریمنٹ بن جائے گا, صحیح. ایگریمنٹ بن جائے گا تو کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ لوگ پھر قانونی تقاضے, پیسہ یہاں سے پکڑنے کے بعد پیسہ آ جاتا ہے, پھر قانونی تقاضے پورے کرنے جاتے ہیں اور پھر سب چیزیں. تو بھئی ایک گاہک کے ساتھ تو دھوکا ہوا نا. پتا چلا قانونی تقاضے پورے نہ ہوئے, پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ, پھر گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے. بہت ساری مشکلات ہیں. میں تو دیکھیں ایک بات کہا کرتا ہوں, بات بڑی سخت ہے جی. کہ میں نے مطلب کہ
سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ رب العالمین، مجھے کہیں نہیں ملا کہ پلاٹ کسی دور میں ٹول آف دی انویسٹمنٹ رہا ہو. زمین ٹول آف دی انویسٹمنٹ کبھی نہیں رہی. انویسٹمنٹ ٹولز کیا ہیں یا انویسٹمنٹ جو چیزیں وہ کیا ہیں کی جاتی ہے؟ اناج ہے، سونا ہے اور جو چیزیں ہیں ان میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. ایک غریب آدمی کو پلاٹ لے کے رہنا ہے، گھر بنانا ہے، اب کود جاتے ہیں کون؟ وہ کچی آبادی میں بھی اگر سوسائٹی لانچ ہوگی نا تو جس کو رہنا ہے وہ 10% وہاں پر کودے گا، اس فیلڈ میں آئے گا، اور 90% انویسٹر آ کے لینا دینا 10 لاکھ کا پلاٹ 50 لاکھ پہ پہنچا کے پیسے کھینچ کے چلے جائیں گے. غریب آدمی منہ دیکھ رہا ہے کہاں سے خریدے. جی ایسے ہی بڑے شہروں میں تو کم عجب روش ہی عجب ہے، فطرت کے بالکل ہی یعنی ہم برعکس چل رہے ہیں. اور جہاں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی وہاں نہیں کر رہے ہم. بھائی انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے؟ ملک کے اندر جو ترقی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا جی ڈی پی بڑھے گا، جب ہماری چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی. لگائیں فیکٹریاں، لگائیں چھوٹے چھوٹے کارخانے، لگائیں ایسی تھیوریز پر کام کریں، ریسرچ کریں کیا چیز باہر جا سکتی ہے، باہر سے پیسہ آئے ملک کے اندر تو ترقی ہوگی. اور ڈالر تو بڑھتا جا رہا ہے نا. جی تو جب ڈالر میں آپ سودا کریں گے تو آپ تو نفع میں رہیں گے. تو صرف ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈائریکشن تھوڑی بہتر ہو جائے پھر دیکھیں ہماری ترقی کون روک سکتا ہے. مفتی صاحب ویسے تو ظاہر سی بات ہے آپ تو جواب ارشاد فرماتے ہی ہیں، ڈیزائن کیا وہ سلسلہ ہے، ایک فقہی اور شرعی جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ہماری ایک ویورشپ ہے جو بالخصوص احکام تجارت دیکھتی ہے تو ان سے ہمارا ایک قلبی تعلق بھی ہے. ایک سوال ہے اس کے لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ پوچھا گیا ہے کاروبار میں برکت کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمایا کہ کاروبار میں برکت کیسے ہو، اور کیونکہ جس طبقے سے ہم مخاطب ہیں اس کا ایک بڑا بنیادی سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی برکت کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیے برکت تو حرکت میں ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حرکت کریں. بیٹھے رہیں گے، پلاننگ ہی نہیں کریں گے، مارکیٹ ٹرینڈز بدل رہے ہوتے ہیں. میرا جدی پشتی کام ہے تو وہ تو تھوڑے دن بعد کباڑی کی دکان بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو ورکنگ کریں، حرکت کریں کام کے اندر. پہلا تو اصول یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حرکت کریں گے، کام شروع ہوگا تو پھر اصولوں کی تجارت کریں. سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، دھوکہ دے کے قریب نہ جائیں. جب آپ سچائی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دھوکہ دے کے قریب نہیں جائیں گے، تجارت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق تجارت کریں گے تو پھر برکت کیوں نہیں آئے گی. احادیث مبارکہ میں سچے تاجر کے لیے برکت کی بشارت دی گئی ہے، تو یقینی طور پر برکت آئے گی. ٹھیک. مطلب سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، محمد عاطف ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک لوڈر کی جاب کی، یعنی سامان ڈھونے ڈھانے کے لیے ڈیلی ویجز پہ ہم جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے مزدور کیا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کیا کیا سامان اٹھوانا ہے، لیکن اگر جو سامان اٹھوایا جا رہا ہے اس میں کوئی شراب کا پیکٹ بھی ہے یا بنڈل بھی ہے تو وہ اگر اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. شراب اٹھانے کا جو کام ہے تو جائز نہیں ہوگا. احادیث مبارکہ میں شراب کے حوالے سے جو مذمتیں بیان کی گئی ہیں، حامل شراب کی جو کیٹیگری ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو حامل شراب ہے یہ بھی گناہ گار ہوگا. ایک کال شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں بندوں کو باہر بھجواتا ہوں اور ویزا مجھے فری ملتا ہے کمپنی کی طرف سے اور میں یہاں سے پیسے لیتا ہوں، تو یہ جائز ہے؟ یہ باہر بھجواتے ہیں، ویزا فری میں ملتا ہے اور پیسے لیتے ہیں، تو بھئی پیسے کس چیز کا معاوضہ بن رہے ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. ایک معاوضہ یعنی بن سکتا ہے جس چیز کا، وہ ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن، کہ آپ ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ ویزا کیسے ملے گا. اس کی پوری فائل تیار کرنی پڑتی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کو جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس کی ٹکٹنگ، اس کو فارم کرنا، فالو اپ کرنا. تو اس طرح کے کاموں کی جتنی عرف میں اجرت ہے اتنی اجرت آپ لے لیا کریں، یہ درست ہوگا. ٹھیک.
ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.